ڈیوڈ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سے ایک سایہ سامنے روم کے اندر داخل ہوا، ساتھ ہی کسی چھوٹے بچے کی شیطانی کی اور ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ڈیوڈ یہ آوازیں سن کر کافی ڈر سا گیا اور وہ حیرت میں بھی پڑ گیا کہ آخر کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بہت ہمت کر کے اس کمرے میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ ایک پیزا ڈیلیوری بوائے کے ساتھ پیش آیا جس کا نام ڈیوڈ تھا۔ ڈیوڈ کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں ایک پیزا شاپ پر جاب کیا کرتا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے جب ڈیوڈ اپنی شفٹ ختم کر کے گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا، تب اچانک ہی پیزا شاپ کے فون کی گھنٹی بجی۔ جب ڈیوڈ نے فون اٹھایا تو کوئی لڑکی بہت ہی سہمی ہوئی آواز میں آرڈر دے رہی تھی۔ پہلے تو ڈیوڈ نے آرڈر لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ پیزا شاپ کا کلوزنگ ٹائم ہو چکا ہے۔ پھر جب اس لڑکی نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تو ڈیوڈ نے یہ آرڈر لے لیا۔ ڈیوڈ پیزا ریڈی ہوتے ہی لڑکی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ڈیلیوری کے لیے نکل پڑا۔ ڈیلیوری ایڈریس اس پیزا شاپ سے بہت دور کا تھا اور راستہ بھی کافی سنسان اور کچی سڑک سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی اور جس سڑک سے ڈیوڈ گزر رہا تھا اس کے دونوں طرف بہت سارے جنگلی پیڑ پودے تھے۔ راستے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دور دور تک کسی اسٹریٹ لائٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ڈیوڈ کو ڈیلیوری ایڈریس تک پہنچنے میں کافی پرابلم ہو رہی تھی، مگر پھر بھی ڈیوڈ کوشش کر کے اس ایڈریس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ڈیوڈ ایک بہت ہی پرانے کھنڈر نما عجیب سے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ یہ گھر شہر سے بہت دور ایک فارسٹ ایریا میں تھا۔ اس گھر کے باہر بہت سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند پڑا ہوا ہو اور اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ڈیوڈ اس کھنڈر نما گھر کو دیکھ کر بہت خوف محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے مینیجر کو فون کیا۔ دراصل ڈیوڈ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ اپنے مینیجر کو سچویشن بتا کر جلد سے جلد وہاں سے واپس جانا چاہ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے مینیجر نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ ڈیوڈ اگر اپنے مینیجر کو سچویشن ایکسپلین کیے بغیر اور پیزا ڈیلیور کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جاتا تو اس کا مینیجر اس پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا اور شاید اس کی سیلری سے پیسے بھی کاٹ لیتا۔ اس لیے جب بار بار فون کرنے پر بھی اس کے مینیجر نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے بہت ہمت کر کے پیزا ڈیلیور کرنے کا ذہن بنایا۔ ڈیوڈ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس گھر کی لائٹ آن ہو گئی۔ اس لائٹ کے آن ہوتے ہی ڈیوڈ کا ڈر تھوڑا بہت کم ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے ڈور بیل بجائی مگر کوئی رسپانس نہیں آیا اور بہت دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ڈیوڈ نے ہمت کر کے ایک بار پھر بیل بجائی تو اس بار اسے گھر کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی مگر پھر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور جب ڈیوڈ واپس جانے کے لیے پلٹا تو اچانک وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ڈیوڈ ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تو اندر ہال میں ایک ڈم سی لائٹ چل رہی تھی پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر ڈیوڈ نے ڈرتے ڈرتے آواز لگائی، ہیلو، کوئی ہے؟ ارے کوئی ہے کیا یہاں؟ اگر ہے تو پلیز اپنا پیزا لے لیجئے۔ پھر اچانک ڈیوڈ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سے ایک سایہ سامنے روم کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ سایہ اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں، ساتھ ہی کسی چھوٹے بچے کی شیطانی کی اور ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ڈیوڈ یہ آوازیں سن کر
کافی ڈر سا گیا اور وہ حیرت میں بھی پڑ گیا کہ آخر کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بہت ہمت کر کے اس کمرے میں داخل ہوا